ماہنور کو تو جب سے احساس ہو رہا ہے کہ شاویر اور ایمان کا تعلق بہتر ہوتا جا رہا ہے، اسے تو اپنی ہار محسوس ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ویسے بھی اسے تو یہ عادت ہی نہیں کہ کوئی لڑکا اس کے پیچھے عاشق نہ ہو اور کسی دوسری لڑکی کے لیے اس کو اگنور کرے۔ اب تو اس نے بھی وہی گھریلو بیویوں والے ہی نخرے دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ جب دیکھتی ہے کہ زاویار کی عقیقے کی تیاری یہ دونوں میاں بیوی مل کے کر رہے ہیں تو ان سے پہلے تو پوچھ ہی لیتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو، تاکہ اگر چانس بنے تو میں بھی ان کے اندر ہڈی بن کے ساتھ ہی گھس جاؤں اور اماں کو بھی لے جاؤں اور ان کا مذاق کرکرا کروا دوں۔ ایمان کو یہی شو کرواؤں کہ دیکھو شاہویر میرا ہی ہے، تم اس کے اوپر دوبارہ سے نظر مت رکھ لینا۔ لیکن شاہویر بھی بہت ہی سیریس انداز میں اسے کہہ دیتا ہے کہ کل زاویار کا عقیقہ ہے، اسی کی شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ماہنور کو ایک دفعہ بھی نہیں پوچھتا کہ تمہیں کوئی چیز چاہیے یا میرے ساتھ جانا ہے تو تم بھی چلو۔ ماہنور تو بھسا ہوا منہ اپنی ماں کے پاس لے جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ اب اس شاہویر کا کیا کروں، آپ صحیح کہتی تھیں، میں نے اسے زیادہ ہی سر پہ چڑھا لیا ہے شاید۔ اماں تو ویسے ہی یہی چاہتی ہیں کہ شاہویر کے پیچھے اپنی جوانی اور زندگی ضائع نہ کر لے، بلکہ ابھی تو میری بیٹی کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، ابھی تو اس نے مجھے بہت سے پیسے لوٹ کے دینے ہیں۔ تبھی وہ اسے فی الحال کے لیے تو کہتی ہے کہ کل زاویار کے عقیقے کے اوپر طبیعت خراب کا بہانہ کر لو تاکہ شاہویر اپنے بیٹے کی خوشی منا ہی نہ سکے اور تمہارے ہی پیچھے پیچھے پھرتا رہے۔ دیکھنا پھر ایمان کو کیسا اگنور فیل ہوگا اور خود ہی اس کی ساری خوش فہمیاں ختم ہو جائیں گی دوبارہ سے۔ شاہویر اگر ساتھ زبردستی ڈاکٹر کے جانے کے لیے ہی کہہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اسے بھی ساتھ لے جائیں گے، پر میں کہہ دوں گی کہ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، مجھے گھر میں سکون نہیں آئے گا اور میں بھی ساتھ ہی چل پڑوں گی۔ پھر موقع دیکھتے ساتھ ہی ڈاکٹر کو ہی باتوں میں پھنسا لیں گے اور اسے یہی کہیں گے کہ بیٹا، داماد اور ساس نے بلا وجہ کا روب جھاڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم نے فی الحال فیک پریگننسی شو کروائی ہے۔ ڈاکٹر باتوں میں آ جائے گی۔ ماہنور بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ اگلے دن صبح اٹھتے ساتھ ہی اپنا سر باندھ کے بیٹھ جاتی ہے کہ میرا تو سر بہت شدید درد کر رہا ہے۔ لیکن شاہویر اب اس کے ڈراموں میں بالکل نہیں آ رہا، کیونکہ وہ پہلے ہی ماہنور کے اگینسٹ اتنا کچھ دیکھ چکا ہے کہ اب اپنی آنکھیں بند کرتے کرتے بھی تھک گیا ہے۔ اس کی ماں کو بھی پیسے چوری کرتے ہوئے دیکھ کے شاہویر کے دل میں شک تو پیدا ہو ہی چکا ہے، لیکن فی الحال وہ اپنی محبت کی وجہ سے ہی ان سب باتوں کو کہیں پس سے پشت ڈال رہا ہے۔ بہرحال آج وہ ماہنور کے ڈراموں میں اپنے بیٹے کا یہ عقیقہ تو خراب کرنے والا نہیں اور اسے صاف صاف کہے گا کہ گھر میں مہمانوں نے آنا ہے، اپنی یہ طبیعت ٹھیک کر کے بیٹھو، مجھے آج کوئی بھی ڈرامے نہیں چاہیے۔ اب ماہنور کو تو بہت ہی برا محسوس ہوگا کہ جو شاہویر شادی سے پہلے میرے آگے پیچھے پھرتا تھا، کس طرح اس نے میری طبیعت کی خرابی کو ڈرامہ کہہ دیا ہے۔ ماہنور کا دل تو شاہویر سے واقعی ہی اتر جائے گا اور اماں سے کہے گی کہ آپ ٹھیک ہی کہتی تھیں، ہمیں یہاں سے اونچا ہاتھ مارنا ہے اور نکل پڑنا ہے۔ اب اماں بھی انہی کوششوں میں لگ جائیں گی کہ کیسے اونچا ہاتھ ماریں۔ عقیقے پہ سب نے گولڈ کی چیزیں تو پہنی ہی ہوں گی، اماں بھی نظر رکھ لے گی کہ آخر عنبر بیگم الماری میں کہاں پہ چیزیں چھپا کے رکھتی ہیں، اور پھر موقع دیکھتے ساتھ ہی ماہنور کو کہیں گی کہ چلو میں نے سامان کا بندوبست کر لیا ہے، لیکن ان کی چوری ایک بار پھر سے پکڑی جائے گی اور اب کی بار شاہویر نہیں بلکہ عنبر بیگم خود ہی دیکھ لیں گی اسے، اور وہ تو پھر بخشنے والی نہیں ہے، نہ ہی شاہویر کی طرح بدھو ہے جسے باتوں میں الجھا لیا جائے۔ تو اب تو ماہنور اور اس کی ماں کی بالکل خیر نہیں۔ شاہویر کا اپنا بھی دل کافی عرصے سے چل چکا ہے اور بہت سی باتیں اس نے سن بھی لی ہیں، تو اب وہ بھی ایسے ہی جانے نہیں دے گا بلکہ ان سے پورا بدلہ لے گا۔ لیکن ماہنور کے کوئی پرانے عاشق جن سے اس نے اچھی خاصی رقم لوٹی تھی، وہ بھی ان کے پیچھے اس کے گھر تک پہنچ جائیں گے اور ماہنور کے ساتھ ساتھ شاہویر کو بھی جیل جانا پڑے گا، اور سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید شاہویر بھی انہی کاموں میں ان ماں بیٹیوں کے ساتھ ملوث ہے، اور پھر جیل سے چھڑوائے گی بھی یہی ایمان بالآخر۔ تبھی آصف صاحب اور عنبر بیگم شاہویر کی آنکھیں کھولیں گے کہ دیکھو تم نے کیا کیا تھا اس ایمان کے ساتھ، لیکن اس کا دل تو ہیرے کا ہے، ابھی بھی تمہیں معاف کر کے تمہاری مدد کے لیے آن کھڑی ہوتی ہے، اور تم نے ایسی بیوی کو دھوکہ دیا۔ شاہویر تو خود بھی بہت زیادہ شرمندہ ہوگا اور ایمان سے یہی کہے گا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ تم سے کیسے معافی مانگوں، جتنا برا تمہارے ساتھ میں کر چکا ہوں میں تو شاید تمہاری معافی کے بھی لائق نہیں۔ لیکن ایمان سب کچھ بھلا دے گی اور بس یہی ہے کہ شاہویر سے اونچے اونچے خواب نہیں رکھے گی
اور صافی کہے گی کہ میں اپنی جاب بھی ہمیشہ کنٹینیو رکھنا چاہتی ہوں تاکہ تمہارا دل دوبارہ کسی عورت کے لیے پھسل جائے تو میں تمہاری محتاج نہ ہوں۔ لیکن اب شاویر یہ غلطی زندگی بھر کبھی بھی کرنے والا نہیں۔ دوسری طرف مہک اور آریان کی زندگی بھی بہت بہترین ہونے والی ہے کیونکہ آریان کے پیسے جس بندے نے لوٹے تھے وہ بھی پولیس کے ہاتھوں پکڑا جا چکا ہے اور آریان کے سارے پیسے بھی واپس آنے والے ہیں۔ اور پھر آریان اپنی اور مہک کی بچے کو اڈاپٹ کرنے کی خواہش بھی اپنے ماں باپ کو تو بتا ہی چکا ہے۔ وہ لوگ یقیناً فبیہا کی ماں کے گزر جانے کے بعد اس سے یہ بات ڈسکس کریں گے۔ جب فبیہا اپنے بھائی کی پریشانی شیئر کرے گی کہ زین کو سنبھالنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، تب امبر بیگم ہی ہوں گی جو اسے کہیں گی کہ تم یہ بچہ مہک کو کیوں نہیں دے دیتی، وہ بہت اچھی ماں بن سکتی ہے۔ اور فبیہا تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکی ہے کہ مہک بھابھی زین کا کتنے اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ اور پھر راحم اور مسکان کی شادی بھی طے ہونے ہی والی ہے، یعنی گھر میں خوشیاں ہر طرف پھیلنے والی ہیں۔ ان سب سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ بہت جلدی ہونے والی ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔